بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انسانیت کے حساب کا وقت بالکل قریب آ لگا ہوا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ ایک بہت گہری غفلت کے اندر بالکل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ انسانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بے حد سخت ہے۔ یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت۔ آخری درجے میں کو تصور کرنے کا ہے نا کسی کے لیے پریشان ہونے کا، وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دن ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسے ہوں گے جیسے بے ہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، معاملہ یہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ قیامت کے دن کی یاد کروانے سے ہے۔ بالعموم صورتوں کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید کے تعارف سے یا اللہ کے تعارف سے ہوتا ہے، یا اللہ کی تعریف سے، یا اللہ کی تسبیح سے۔ یہ دو صورتیں جو ہیں بالکل آغاز سے ہی ایک بے حد سنجیدہ فضا قائم کرتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں ایک تو مڑ مڑ کر جو لفظ آنے والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا، ذکر جو ہے بالعموم ہمارے ہاں اس کا میں ترجمہ کیا جاتا ہے یاد دہانی، بہت صحیح ترجمہ ہے، یا کسی کو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا نصیحت۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اور لفظ بھی ہے۔ 100% تو آپ کو پتہ ہے ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں ایک لفظ کے اندر 100% تو منتقل نہیں ہوتا، کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، تو اسی کے تحت آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا معنی ہے۔ اچھا، تو 100% تو نہیں، لیکن ایک اور لفظ ہے وہ ہے سبق۔ حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پر سورۃ الانبیاء میں جو ذکر کا لفظ بار بار آتا ہے، اس کے ترجمے میں اگر آپ سبق کا لفظ استعمال کریں نا، آسمان کا پڑھایا ہوا سبق جو انسانیت کو پڑھنا ہے، تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سبق نصیحت کے معنی میں بھی خاصی حد تک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی اس سے سبق لو، کیا مطلب؟ اس سے نصیحت لو، اس سے عبرت لو۔ اچھا، ایک تو یہ کہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بالکل ایک نیا سبق نازل کیا جاتا ہے۔ سبق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس سے آدمی سمجھ لے، علم لے، شعور لے، آگہی لے، وہ چیزیں جس کو پہلے پتہ نہیں تھیں وہ پتہ چل گیا، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اس کا بھلا ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر تو اس لیے ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم اسباق اتارتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ برعکس پہلی کتابوں کے جو یک لخت اتاری جاتی رہی، پوری کتاب لا کر نبی کو دے دی، لو جی پڑھاؤ اپنے شاگردوں کو، ظاہر ہے اس کا بھی ایک فائدہ تو تھا، لیکن یہ کہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اسباق ہی چھوٹے 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 حصوں میں کر کے ہر چند دن کے بعد ایک نیا سبق، ہر چند دن کے بعد ایک نیا سبق۔ تو اس طریقے سے 23 سال تک انسانیت کو پڑھایا گیا ہے آسمان کی تنزیل سے۔ اچھا، تو کہا کہ جب بھی ایک نیا، بالکل نیا سبق جو پہلے ان کو معلوم نہیں تھا اتارا جاتا ہے، اور جو قدردان ہیں اور جو منتظر ہیں اور جن کو معلوم ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، کوئی ان گتھیوں کو سلجھا ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ رب العالمین پردے ہٹائے غیب کے اور اس میں سے اپنا کلام اتارے، اور اس سے ہماری کچھ گتھیاں، اس وجہ سے جو تو بیٹھے تھے منتظر، ان کے تو بارے نیارے ہو گئے، ان کی تو پیاس بجھنے کا انتظام ہو گیا، اور ان کی تو تشفی جو ہے نا وہ ہو جاتی رہی۔ اچھا، تو جیسے ہی ایک ایسا سبق جو پہلے ان کے محدث ہے ہی ہے، من ذکر محدث، پہلے تھا ہی نہیں، وہ ان کے پاس بالکل ایک نئے سرے سے ایک نئی شے آئی۔ اچھا، وہ آئی تو اس کا تو ایک سیلیبریشن ہونا چاہیے تھا،
اس کی تو ایک ان کے ہاں ایک اس کو ریسیو کرنے کا ایک پورا رد عمل لیکن ان کا کیا حال ہے کہ الا استمعوه وهم يلعبون، سنتے ہیں اور بس کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، دل کسی اور ہی چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بالکل دل غافل ہوتے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اچھا آپس میں خسر پسر کیا کر رہے ہیں؟ یار یہ ایک آدمی ہی تو ہے، کتنے آدمی ہوتے ہیں دنیا میں، ایک یہ بھی ہے. مطلب ظاہر ہے وہ کتنے دنیا میں شاعر آئے، کتنوں نے پھل جھڑیاں چھوڑیں اور ایسا ایسا کلام جو ہے وہ دینا چاہا. کچھ لوگوں نے اس پہ داد بھی دی ہوگی، اشش بھی کر لیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کائنات کی گتھیاں کوئی سلجھا دے اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ بتا دے، اور یہ پورا جہان ہے کیا، اس کا سراغ کیا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں مطلب کون بتائے گا سوائے، تو یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہی تو ہے. فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، بس یہ ہے کہ یہ باتوں سے جادو کر دیتا ہے تو اور تم بڑے آرام سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے جا رہے ہو. اچھا اس کا جواب جو ہے وہ ایک تو یہ دیے گئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. تو ذرا یہ تو دیکھو کہ اس سے پہلے بھی تو کبھی بھی آسمان کے جو راز ہیں وہ دیے گئے نبوت کے ذریعے سے تو وہ انسان ہی ہوتے تھے، رجال ہی ہوتے تھے، بس ان کو وہی ہم کر دیتے تھے. تو اگر یہ بات تم کو بالکل نئی لگتی ہے تو یوں کرو کہ اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس، اچھا یہاں پر بھی لفظ دوبارہ اہل الذکر استعمال ہوا ہے، جن لوگوں نے پہلے کبھی سبق پڑھے ہوں گے آسمان کے اتارے ہوئے، ذرا ان سے جا کر پوچھو کہ یہ کیسے ہوتا تھا، کیا فرشتے آتے تھے اور خدا کر کلام فرمایا کرتا تھا، یا کچھ انسان ہی ہوتے تھے جن کے اوپر ایک کلام اتارا جاتا تھا. تو نبوت کا جو ہے وہ اس بات ساتھ ساتھ کروایا جا رہا ہے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اچھا جو پہلے تھے جنہوں نے وہی لالا کر دی انسانوں کو، ان کو بھی ہم نے کوئی ایسا جسد نہیں بنایا تھا کہ نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اور نہ وہ مرتے ہیں. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی ہمیشہ کے لیے جینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کو موت بھی آتی تھی، وہ فانی بھی تھے. بس اسی زندگی کے اندر انہوں نے لوگوں کو ہدایت دے دی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے یہ تو کہنا جی بات تو بہت اعلیٰ ہے، کلام تو زبردست ہے، مگر ہے تو ایک انسان. تو اللہ تعالیٰ اس انسانی جہان کے اندر انسان ہی کو منتخب کرتا ہے. اچھا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، دیکھو ہم نے تم پر ایک کتاب تو اتار دی ہے جس کے اندر تمہارا پورا سبق ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اچھا یہی جو ہے تھوڑی آگے چل کر وہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے تورات اتاری تھی، اس کے اندر بہت بنیادی انسانوں کی ضرورت کی باتیں تھیں. وَهَذَا كِتَابٌ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اب اس کے بعد یہ ایک ذکر ہے، یہ تو اور بھی زیادہ برکت سے لبریز ہے. فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کو پہچان نہیں سکتے؟ اچھا پہچان سکنا خدا کی اس اتاری ہدایت کو، اس صورت کا وحی کا اور نبوت کا اس بات ہے ایک بہت ہی منفرد زاویے سے. یہ مطلب بہت عجیب سی بات ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ افانتم لہو، تمہیں پہچان نہیں ہو رہی اس کی، دیکھنے نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیں ذرا آپ یہ دیکھو کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید خود اپنی دلیل آپ ہے، اپنی دلیل آپ ہے. اچھا وجہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر جو موضوعات ہیں، یعنی اس انسان یہ جو پڑھ رہا ہے اس کی اپنی تو اس میں کوئی نہ بات ہے، نو سرے سے کائنات پیدا کیوں ہوئی ہے، خالق کون ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کے، تو کہتے ہیں جو اتنے بنیادی موضوعات ہیں شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کے اندر یہی چل رہے ہیں. تو یہ جو کائنات کی یہ جو حقیقت ہے اور دل کو لگتی ہے، فطرت گواہی دیتی ہے اور انسان کا دل جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری آنکھوں کے سامنے لوگ خدا سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. ذرا یہ دیکھو کہ اس سے جو ہے وہ ایسے پھول کھلتے ہیں سوسائٹی کے اندر، لوگ ظلم چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حق مارنا چھوڑ دیتے ہیں، پائی کے معاملے میں
لوگ خدا سے ڈرنے لگتے ہیں اور لوگ احسان کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، غریبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ان کو ہم کچھ دیں. تو یہ ہے جو قرآن مجید کے پڑھنے سے آتا ہے. تو قرآن مجید اپنی ذات کے اندر ایک سبق ہے. تو یہاں پر بہت زبردست سوال اٹھایا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ بِوَقُوفٌ. تم کو پہچان بھی نہیں ہو رہی کہ یہ بات کیا ہے. کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر مطلب معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا، کہتے ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس پر جو گزر رہا ہو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کلام میں نہ ہو. آپ نے دیکھیں نا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی فوت ہوئی، اچھا آپ کے بچے فوت ہوئے، کئی سارے بچے فوت ہوئے، آپ کے چچا فوت ہوئے. اچھا یہ ہے کہ وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ شاعر تو شاعر ہوتا ہے نا، کلام نگار تو پھر کلام نگار ہوتا ہے. تو جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کے کلام میں اس کی جھلک آتی ہے. آپ کو کہیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی آپ پہ اچھے برے کیسے حالات ہیں، اس کا کچھ بھی اس کے اندر، یعنی اگر کچھ تھوڑا بہت آیا ہے تو وہ دعوت کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ حرص اور آپ کی طمع اور اس کے لیے آپ کی پریشانی، اس کا کچھ ذکر ہے کیونکہ اس کا تعلق اس ہدایت کے ساتھ ہے. باقی ہے کہ اس کا نہیں. تو افانتم لہ منکرون، خدا کے بندو اس کو پڑھو، اس کے موضوعات کو دیکھو. یہ انسانوں کو جو بنا دیتی ہے، پہلے وہ کیا تھے پھر کیا ہے، یہ جو کر دیتی ہے، اس کو اگر تم دیکھو تو اس سے تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ بلا شبہ یہ انسانیت کا ایک ذکر ہے. اور کیونکہ اس صورت کا جو ہے وہ پلٹ پلٹ کے موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے، سبق آسمان کا اتارا ہوا جو انسانیت نے پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. ان کے معاشروں میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا وہ یاد دہانیاں ہوں گی، سبق کی دہرائیاں ہوں گی، تو اسی آسمانی سبق کی ہی دہرائیاں ہوں گی. ایسے کہتے ہیں کہ یہ محمد قطب جو ہے نا انہوں نے کتاب لکھی ہے منہج تربیہ الاسلامیہ، تربیت کا منہج. اس میں مطلب بہت اچھی پوائنٹس کچھ جو اٹھائے ہیں. ان میں سے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر قوم کا نا کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جتنے قومی نصاب ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نسل دوسری نسل کو دے کر جانا چاہ رہی ہوتی ہے. یہ جو نصاب ہوتے ہیں نا آپ کے میں وہ سے ایسی یہ جو ہے نا وہ الف نار بے بکری، مطلب اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا جو مطلب خاص طور پہ مثلا پاکستان میں اردو کی جو کتاب ہوگی اس کے اندر پورا ایک تصور ہوگا زندگی کا بھی اور انسانیت کا بھی اور اپنے قومی مقاصد کا بھی. ہم کون ہیں یہ اس کی کوئی دنیا کا نصاب ہے ہی نہیں جو بچے کو اس کی پہچان نہ کروا کے جائے کہ ہم کون ہیں. اب کون بتائے کہ ہم کون ہیں؟ کون بتائے کہ ہم کون ہیں؟ اچھا یہ جو ہے جب انبیاء بتائیں گے کہ ہم کون ہیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ آسمانوں پہ کی بلندیوں پہ جا پہنچیں گے آپ زندگی کے مقصد پانے کے حوالے سے اور زندگی کا سراغ پانے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی قبیلہ نہیں ہوتا جس کا کوئی نہ کوئی اجتماعی سبق نہ ہو، جس کی ان کے ہاں یاد دہانیاں نہ ہوں، جس کی ان کی کچھ قدریں نہ ہوں، اور ان کا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا، ان کے پروگرامات، ان کی باتیں، ان کی گفتگویں، ان کی تقریریں، ان کا ادب، ان کی ادبیات، ان کا لٹریچر، ان کا جو ہے نا وہ ثقافت، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک نہ ہو. لیکن بیچارے ہیں کون دے ان کو وہ بنیادی باتیں. تو کہتے ہیں بلکہ بڑی وہ خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے نصاب ہیں وہ لوگوں کو حد یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو اچھا شہری بنائیں. کوئی دنیا کا نصاب نہیں جو لوگوں کو اچھا انسان بناتا ہو سوائے انبیاء کے نصاب کے. اچھا انسان کے جس مقصد کے لیے انسان کو ہو سکتا ہے روئے زمین پر، کیونکہ یہ چیزیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، نہ وہ بیچارے لے کر آ سکتے ہیں، نہ وہ اس کو سوچ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اچھا سورۃ الانبیاء جو ہے اس کی اگر آپ 5 لائن کے ہیں تو وہ آگے چل کر نا تقریباً اختتام سے پہلے وہ آتی ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. یہ رہی تمہاری امت، یہ دراصل ایک ہی امت ہے. پوری انسانیت ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی امت ہے، ہدایت پر رہی ہے ازل سے لے کر ابد تک. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور یہ اس ایک امت کا میں ہوں رب. فَاعْبُدُونِ، تو صرف میری عبادت کرو. یعنی بہت بڑے ڈائمنشنز کی بات کر رہے ہیں انسان. تو وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت. تو یہ آیا کہاں ہے؟ دراصل اس سے پہلے
بے شمار جو آسمانی مشن آئے ہیں نا، آسمانی پیغامات آئے ہیں، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو بتوں کو توڑنے کا جو ایک پورا واقعہ ذکر ہوا ہے، اور سب سے تفصیل کے ساتھ بتوں کو توڑنے کا واقعہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ یہیں پر ہوا ہے۔ بلکہ بعد نے کہا کہ یہ چیز نوٹ کرو کہ سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام بت خانہ توڑتے ہیں، بت خانے کو گراتے ہیں، اور اس سے جو اگلی صورت ہے سورۃ الحج، اس کے اندر اللہ کا ایک گھر بناتے ہیں۔ اللہ کو وہ گھر کیوں اتنا پیارا ہے؟ اتنا پیارا ہے کہ پوری انسانیت کو پابند کر دیا کہ اس کی زیارت کر کے آئیں اور اس وہاں جا کر مجھ کو سجدہ کریں۔ کہ وہ اتنا پیارا ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جو جن ہاتھوں نے وہ گھر بنایا ہے نا، ان ہاتھوں نے اس سے پہلے کلہاڑا پکڑا تھا اور اس نے دنیا کا ایک بت خانہ گرایا تھا۔ بت خانہ بھی بابل کا اور وہ میسوپوٹیمیا کا اور تہذیب کا جو سب سے پرانا گڑھ ہے، اس کا بت خانہ جو ہے نا وہ گرایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے باطل کو مٹانا، شرک کا خاتمہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کا ایک گھر بنانا۔ تو یہ جو توحید کا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ دو بڑے واقعات ہیں۔ پہلے انہوں نے عراق کے اندر لا الہ کا عمل کر کے دکھایا، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر الا اللہ جو ہے کیا، توحید کا یہ پورا ایک نقشہ بنا۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بتوں کو توڑنے کا، اور پھر ان کو اس کی پاداش میں مذاق تو نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانیت بپھر نہ جائے، اور خداؤں کو ان کے تو کسی قومی لیڈر کو ایک لفظ بول کر دیکھو، پھر پتہ کرو کہ آپ جاتے کہاں ہیں۔ ہر ایک کے وہ ایسے ہیں جن کے صرف خدا ہے، اس کو جو مرضی کہہ لو تو اللہ معاف کرے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ واقعی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اتنے ہیں، ان کو کہہ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ابراہیم نے تو سیدھا جا کر وہ توڑ دی ہیں ان کے، تو اس وجہ سے بپھر گئے اور پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، مارو اس کو۔ تو وہ ساری قومی غیرت ہوتی اس لیے، یہ جتنی قومی غیرت ہے، بلکہ کئی سارے اہل علم نے کہا کہ یہ انسانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وطن کے نعرے، قومیت کے نعرے کچھ لوگوں کو بڑا بنا دیا ہے، ان کے لیے سننا نہیں ہے۔ اس میں دراصل کچھ لوگوں کی سیاست ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، کچھ نام ایسے کھڑے کر لیتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بنا لیتے ہیں جن کی حرمت سے پھر ان کی جو ہے نا وہ سیاست اور ان کی اجتماعیت چلتی ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اسی چیز، یہی مقام جو ہے یہ رب العزت کے لیے ہے۔ جو حمیت میں آؤ تو خدا کی خاطر، اس کے رسولوں کی خاطر، اس کی عبادت کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تو جی کسی کو کچھ کہہ دیا گیا ہے تو اب تڑپ اٹھے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، باقی کیا ہے، انسان ہے، گوشت پوست کے انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کچھ نہیں کہا ہے، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ہے اب اس عمل کی پاداش میں ان کا پھر چتا میں، آگ کی چتا میں جلایا جانا، اور وہ جو کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ تو مطلب یہ ہے اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی محبت کا اس سے بڑی مثال جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ وہ آج ہم جمعے میں بھی کہہ رہے تھے، یہ جو ہے نا مطلب مومنوں کی محبت خدا کے لیے، یہ جتنے جھوٹے معبود ہیں، بہت آپ دیکھتے ہو کہ کیسے کیسے کر رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو موحدین اپنے رب کی محبت میں جہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہ نہیں، وہ محبت کے قصے ہم کو سنا رہے ہیں، اکثر تو ویسے ہی جھوٹے ہیں، وہ خامخواہ وہ بیٹھ کے نا کسی شاعر نے وہ ایک بنا سا دیا، پتہ نہیں کبھی آپ کو رونا آ جاتا ہے، وہ ہیر پہ اور فلانی پہ اور فلانی پہ، وہ ہیر رانجھے کے قصے۔ ہم یہ کہتے ہیں ذرا یہ تو پتہ نہیں ہے بھی سچ یا نہیں ہے، سناؤ اگر محبت کا قصہ سنانا تو ابراہیم کا قصہ سناؤ نا محبت کا۔ دیکھو کیسے کیسے وہ کہتا ہے، وہ چلتی چتا، کہتے ہیں کئی مہینے انہوں نے ایندھن جمع کیا، آسمان تک پہنچتا تھا ایندھن۔ جی ابراہیم کو کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم جبریل آتا ہے، کہتا ہے کہ مدد ہے، کہتا ہے ہاں چاہیے مگر تجھ سے نہیں، مجھے اللہ سے مدد۔ تو مطلب یہ محبت کے قصے جو ہیں فدائیت کے، یعنی کون سی شے ہے جو خدا کی محبت پہ قربانی کی چھری نہیں پھیری اس پہ۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ جو چھری ہے یہ کلائمیکس ہے، وہ چھری، وہ ہم نے کہا بس یہی چھری ہے اور یہی جانور ہے، بس دمبے کی خیر نہیں۔ تو باقی تو وہ تو مطلب ہے پورے جو رشتے، جو خدا کے آڑے آنے والے جو کچھ ہے، سب کو ختم کر کے خدا کی محبت کا اور اس کی طلب کا جو ہے نا اس بات کیا جاتا ہے۔ جب خون جو ہے نا وہ پھوٹ کے نکلتا ہے جانور کے اس سے، تو اس پہ آپ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا. اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اور کئی سارے جو آسمانی سبق انسانیت کے لیے اترتے رہے ہیں، لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد، سلیمان علیہ السلام کا. اس کے بعد پھر ایوب علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، ان کا جو ہے نا وہ ذکر کرنے کے بعد نا یہ سارا پھر کہا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. یہ رہی تاریخ کے اندر دراصل یہ ایک ہی امت ہے. اور ہم یہ بہت بار کہہ چکے ہیں کہ پیچھے تک جانا جب سے انسان روئے زمین پر ہے اس وقت سے لے کر ایک انسانیت کا مذہب جو خدا کی پرستش پہ کھڑا ہے، اس کا حصہ بننا. یہ وجہ ہے کہ ہم اس وقت کے یہود اور نصارہ کو فارغ خطی دینے پر اتنا زور لگاتے ہیں، اور وہ تو قرآن میں زور دلواتا ہے نا، بے حد زور کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع نہیں ہوتا. یہ ہماری صحیح پہچان نہیں ہے. یہ روئے زمین پر ہماری جو پوزیشن ہے یہ اس کا صحیح تعارف نہیں ہے کہ معاملے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے شروع کیا جائے. نہیں، یہ قصہ شروع ہوتا ہے پہلے دن جب انسان نے اس زمین پہ پاؤں رکھا. کس کی عبادت ہوگی، کس کا قانون چلے گا، کس کی شرع کے آگے انسانیت ہینڈز اپ کرے گی، اور کس کے ڈنکے بجیں گے، کس کی عظمت کے. تو بھائی صاحب یہ کہانی زمین نے اتنی بار دیکھی ہے. یہ جنگ کہ یہاں عبادت کس کی ہوگی، یہاں کا بڑا کون ہے، یہ جنگ قدم قدم پہ تاریخ کے اندر اتنا ہوا ہے. اچھا، ان سارے مارکوں کو اون کرنا میرا فرض ہے. میرے مارکے ہیں وہ سارے. نوح کا مارکا میرا مارکا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. نوح کا مارکا میرا مارکا ہے، میں تھا اس میں اس کا حصہ ہوں. اچھا، جو ابراہیم کا مارکا تھا جس کا وہ بتایا ہے، کچھ تھوڑا سا ہم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ سارا وہ میرا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے ساتھ وابستگی رکھتا ہوں. اچھا، وہ میرا قصہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر وہ تو جتنا ہے نا، تو یہ ہے تاریخی طور پر انسان کو اتنا بڑا کرنا کہ روئے زمین کا سب سے قدیمی مذہب جو سچے خدا کی عبادت کے لیے جھگڑتا ہے، سچے خدا. اچھا، یہ ہے وہ چیز جو پھر سورۃ الحج میں جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ ھذان خصمان، یہ ہیں دو لڑنے والے، ان کے مابین آخری درجے کی جنگ ہوئی پڑی ہے. جھگڑا کیا ہے ان کا؟ سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی منظر کشی پہ غور کرنا چاہیے. منظر کشی ہوتی ہے، ھذان خصمان، یہ دو ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ویسے کہتے ہیں کہ یہ آیا ہے، یہ حضرت علی اور حضرت حمزہ جو ہیں یہ بدر میں جب یہ کودے ہیں تو بالکل ان کے خونی رشتے تھے مقابلے پر. قریش ایک ہی قبیلہ تھا، ایک ہی خون ہے. تو اور یہ کوئی عربوں سے پوچھے، ہمارے ہاں تو شہری زندگی ہے نا، ہمیں تو وہ رشتوں کا کوئی وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور جو عرب میں چلے جائیں ان کو تو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو رشتوں کی ان کو کیا ہوا ہے. تو رشتوں کا پوچھنا ہو تو عربوں کو پوچھو، بلکہ آج بھی کہیں جہاں ٹرائبلزم ہو تو وہاں پوچھو کہ رشتہ کیا ہوتا ہے اور قبیلہ کیا ہوتا ہے. دنیا تج دیتا ہے وہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنی برادری کے لیے. اچھا، یہ قبیلہ جو ہے عقیدے کی توحید کی چھری نے ایسی پھیری ہے کہ وہ رشتہ دار پرلی طرف کھڑا ہے، یہ رشتہ دار اس طرف کھڑا ہے، خون کا رشتہ کٹ گیا ہے، یہ ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے کھڑے. تو یہ ہے باپ بیٹا کا بھی ابو عبیدہ کا آتا ہے. اچھا، ابن الجراح رضی اللہ عنہ. اچھا، تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دونوں ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے بیٹھے ہیں. ان کی جنگ ہے، ختم ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ان کا جھگڑا کیا ہے؟ اختصموا فی ربہم، ان کا جھگڑا پروردگار کے متعلق ہے، رب کے متعلق. یہ کوئی کبھی ہے کسی محلے میں لڑائی نہ ہوئی ہو، کسی گھر میں لڑائی نہ ہوئی ہو، لیکن اس لڑائی کا دیکھو کیا خاک بھی نہیں ہوتی ہے وجہ. یہ جو ہے یہ دیہاتوں میں ماشاء استغفر اللہ وہ خون کے بدلے نسل در نسل چلے گی. کیوں لڑائی ہو گئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہو، پتہ نہیں کیا ہوگی، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. اچھا، یہ ملکوں کی لڑائیاں ہیں. اچھا جی، ملکوں کی لڑائیاں. آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہے اس وقت کتنی ویپنری بنائی جا رہی ہے؟ کس لیے بھائی؟ ہم پوچھتے ہیں، حق ہے ہم کو پوچھنے کا.
اتنا بڑا بڑا اسلحہ جو ہے، ہر ملک کا شاید سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ جنگی آلات پہ اور خون کرنے کے اوزاروں کے اوپر لگ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں لڑائیاں پڑیں؟ تمہاری لڑائی کس مقصد کے لیے؟ کوئی بھی وجہ ہوگی، خدا نہیں ہے اس کی وجہ۔ او بھائی، ہم وہ مبارک قوم ہیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی لڑے تو اس کی وجہ پروردگار کی حرمت ہے، پروردگار کی عزت ہے، پروردگار کی کا لائق عبادت ہونا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں پوجے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کو پوجنا ہے، ہم نے کہا پھر ہماری جنگ ہے، پھر ہماری جنگ ہے، پھر ہم نے ہجرتیں کر لی، ہم نے وطن چھوڑے، ہم نے رشتے کاٹے، ہم نے ملکوں کو کاٹ کے نئے ملک بنائے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ خدا تھی۔ یہ کوئی اس سے مبارک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اتنی مبارک اس امت کے اندر تو ایک سانس لیا ہونا دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء میں تاریخی طور پر جو ہے نا ایک آدم کے وقت سے لے کر ایک مہینے میں یہ ایک امت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا ایک فردر جو امت کا جو ایک مہینہ ہے اس میں مختلف امتیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ سب، مگر ایک مہینے میں یہ ساری کی ساری ایک آسمانی جماعت ہے، ایک مشن ہے۔ یہ بہت مبارک ہیں، ان کے ایشوز سب سے سچے ایشوز ہیں، سب سے حقیقی ایشوز ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ نہیں مرتے، یہ روٹی، یہ پانی، یہ فلاں، یہ بجلی، یہ وہ، یہ گھٹیا باتیں ہیں، ان کے موضوعات یہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی کفایت کر دی ہوتی ہے، جب اللہ کے ہوتے ہیں تو وہ سارا جہان اللہ ان کا کر دیتا ہے، اور یہ مطلب اللہ کے گن گاتے ہیں اور دنیا ان کا پانی بھرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کئی صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا وہ چیز کر کے ہمیں دکھائی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے سورۃ الحج کے اندر یہ جو ہے نا امت اور یہ جو توحید کا اثبات ہے، ٹھیک ہے، اور باطل سے جداگانہ ایک حیثیت ہے، اور بنیادی جو ہے نا آسمانی سبق یاد کروانا۔ سوسائٹی کھڑی ہوگی خدا کی عبادت کے تصور کے اوپر، کوئی اور بنیاد نہیں ہے جس کے اس اوپر انسان جو ہے نا اپنی اجتماعیت کھڑی کیا کرے۔ یہ جتنی وطنیتیں، قومیتیں، سب باطل ہیں۔ یہ اجتماعیتیں ہوں گی صرف خدا کی توحید، خدا کی تعظیم کی بنیاد پر ہوں گی، اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی بنیاد پر ہوں گی۔ اچھا، یہ مضمون جو ہے سورۃ الانبیاء میں، اور جیسے ہم نے کہا کہ بت خانہ توڑوایا گیا ہے سورۃ الانبیاء میں، اور سورۃ الحج میں جو ہے نا وہ عبادت خانہ بنوایا گیا ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ جو ایک موضوع آ رہا ہے، بس دو باتیں ہم خاص طور پر یہاں پر کریں گے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس صورت کے اندر حج جو کہ 5واں اسلام کا رکن ہے، اور ارکان اسلام جس پر مکمل ہو جاتے ہیں، اس کا بیان کرنے کے فوری بعد پھر اسلام کا جو ہے نا ایک اور بڑا فرض، کہتے ہیں کہ 5 بنیادی فرائض کے بعد اگر کوئی فرض ہے، بس یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ 6واں فرض جو ہے اس کو اللہ نے فرض عین نہیں رکھا۔ یہ 5 فرض تو فرض عین ہے، ٹھیک ہے، یہ توحید، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج، 5 ارکان اسلام، یہ تو کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اچھا، 6واں جو فرض ہے اس کو فرض کفایہ رکھا ہے، یہ اللہ نے مہربانی کی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیتیں، ہمتیں، طاقتیں ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، پھر کوئی عورتیں ہیں، ظاہر ہے ان پہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ اٹھیں گے تو سارے معاشرے کی طرف سے ہو جائے گا۔ البتہ ہونا اس سارے معاملے پر ان کو یک آواز ہے۔ باطل کے ساتھ جو لڑائی سورۃ الانبیاء میں ٹلوا دی تھی، اس کا کلائمیکس جو ہے پھر سورۃ الحج کے اندر آتا ہے۔ کہتے ہیں وہ پہلی بار جب جو ہے اللہ کے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی، وہ اس کا بیان سورۃ الحج میں ہے۔ اذن للہ، اچھا یہ حج کے فوراً ساتھ آتا ہے۔ پہلے یہ کہا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تم جو ان عبادتوں کے اوپر لگے ہوئے ہو، یہ انشاءاللہ العزیز وہ بہترین چیز ہے جو اللہ کے پسندیدہ انسانوں کو بناتی ہے روئے زمین پر۔ اللہ کو جو انسان پسند ہوتے ہیں ان 5 ارکان اسلام کی صورت میں الحمدللہ بن جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ پھر اس کا کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے ساتھ اب تک جو لڑائی ہوتی آ رہی ہے، اور ان کو باقاعدہ کہا تھا کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی، کیونکہ ایک عرصہ تھا، اب وہ ختم کیا جاتا ہے
جو ان کو ممانعت تھی کہ تم نے جواب نہیں دینا، تلوار کا جواب تلوار سے، اب بسم اللہ کرو، اٹھو، اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو سورۃ الحج جو ہے موحدین کو تلواریں اٹھوا دیتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت کرنے پر اور ان کو جیت دلوانے پر انشاءاللہ پوری طرح قدرت والا ہے۔ اچھا، اور یہاں اس کے ساتھ ہی نا ایک اور بڑی اہم بات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جس چیز کا نام مسلم سوسائٹی ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے بہت اہم ہے یہ مقام جو بھی آ رہا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ جن کو اگر کبھی ہم زمین میں اقتدار دے دینا تو پھر دنیا کیا دیکھے گی؟ دنیا دیکھے گی جی کہ ان کے ہاں جی روٹی اچھی بننے لگ گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ جی، یہ جی اس کی کارکردگی جی، وہ واہ واہ واہ، بخدا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی۔ یہ ہمارا تعارف کروایا ہے کہ تم خدا کے ہو اس جہان میں، خدا کو کوئی پہچانے گا تو تمہارے دم سے پہچانے گا۔ ہماری حیثیت بہت اونچی ہے، روٹی وغیرہ ان ساری چیزوں سے بہت اونچی ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، ان کو کبھی ہم زمین میں اقتدار دیں گے نا تو دنیا کیا دیکھے گی ان سے؟ تو اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کروائیں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا پورا ایک نظام جو ہے یہ قائم کریں گے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ دولت کو ہموار کرتا ہے۔ بہت اونچے اونچے ٹیلے بن گئے ہیں امیروں کے پاس پہنچ کر، ان ٹیلوں کو ہٹا کر تو برابر کرتی ہے اور وہ غریبوں کے ساتھ ہے، تو دولت کو ہموار کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے پورا ایک مذہب، اس کا نام کمیونزم ہے، اور تقریباً کوئی پون صدی جو ہے وہ اس نے پوری انسانیت کو جو ہے نا وہ جھنگ کے دھانے پر رکھا ہے، صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ دولت کے، یہ بھائی یہ تو ایک پوائنٹ کے طور پر قرآن مجید نے بتا دیا کہ وآتوا الزکاۃ، یہ لوگ جو ہیں وہ دولت کی یہ جو ہے نا کہ ہمواری جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں یہ قائم کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور جس چیز کا نام ہے نا نیکی، جس چیز کا نام ہے خدا پرستی، ان کے دم سے وہ کھڑی ہوگی دنیا میں۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر ہے، گندگی ہے، خرابی ہے، غلاظت ہے، اخلاق کی، عقائد کی، سماج کی جو برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، وہ جو جتنی بلکہ غلاظتیں ہیں، ان سب کا صفایا انشاءاللہ کرتے ہوئے ایک بہت ہی ستھری خدا پرست سوسائٹی جو ہے ان کے دم سے تشکیل ہوگی۔ تو یہ ایک مقام ہے سورۃ الحج کا جو نہایت قابل غور ہے ہمارے لیے۔ ساتھ میں جو ہے وہ ہجرت، کیونکہ یہ سوسائٹی کی تعمیر جو ہے اور خدا کی پسندیدہ کوئی صورت ہو اجتماعی، وہ کس چیز کے نتیجے میں ہوگی؟ وہ ہمیشہ ہجرت کے نتیجے میں ہوگی۔ لوگ جو ہیں جہان بھر سے نکل کر کسی ایک جگہ پر ایسے خدا پرست لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہجرت کا ایک بیان کرنے کے بعد آخر میں جو ہے نا سورۃ الحج کی جو پنچ لائن ہے وہ کیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ یہ پورے تم کو جو ہے نا پچھلے آدم سے لے کر جو ایک معاملہ ہے، اب وہ انسانیت اس پہ پہنچ گئی ہے کہ اب اس جہان میں اللہ نے تم کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہتے ہیں یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ آدمی کو غش پڑ جائے یہ سن کے کہ تم میرے ہو، اس جہان میں صرف تم میرے ہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو اپنا کر لیا۔ تو اب اچھا، اگر خدا کا کوئی ہے اس جہان میں تو صرف وہ ہیں جو توحید والے ہیں، خدا کے اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر کیا حق بنتا ہے؟ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، پھر خدا کے لیے لڑنے، مرنے، مرانے کے لیے دنیا تج دو، پورا زور لگا دو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور یہ جو دین تم کو دیا ہے سب سے آسان دین ہے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ پہلے اگر کہیں کو تھوڑا بہت تھا بھی، تو اب تمہارے لیے بہت ہی سادہ، آسان، مزے کا، اور نفس انسانی جس کو بڑے آسانی سے قبول کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اس کے ساتھ رسپونڈ کرتی ہے، تو ایسا ستھرا، فطری، خالص، سادہ، آسان دین جو ہے نا وہ تم کو عطا کیا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، وہی جو ابراہیم والی ملت ہے نا، 500 سال 5000 سال سے جو اس دنیا میں
بت خانوں کو موت کا پیغام دے رہی ہے، وہ اپنے کلائمیکس میں اب تمہاری صورت میں ظہور کرتی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اللہ نے تم کا جو ہے نا وہ نام مسلمان رکھا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ رسول جو ہے تم پر گواہ ہو جائے اس عمل کے معاملے میں، اور پھر تم وتکونوا شہداء علی الناس، تم انسانوں کے اوپر، سارے انسانوں کے اوپر تم گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، اس عمل میں تمہارا سہارا کیا ہوگا؟ نماز۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ۔ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، وابستہ رہنا اللہ کے ساتھ۔ هو مولاکم، بس وہی تمہارا مولا ہے، وہی ہے جو تمہارا داتا ہے، وہی ہے جو تمہارا جو ہے بڑا ہے، وہی ہے جو تمہارا رکھوالا ہے۔ فنعم المولا، بہت ہی زبردست رکھوالا ہے، ونعم النصیر، وہ بہت ہی اعلیٰ مددگار ہے۔ تو اس جہاد کا جو ہے نا پوری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے جہاد کا مشن سونپنے کے ساتھ جو ہے نا یہ سورۃ الحج ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو موضوعات کا تسلسل ان دو صورتوں میں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کے اندر، بہت ہی کمال ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔